بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا خصوصی طبیب ایک نصرانی تھا۔ وہ بہت ہی عقل مند اور خوبصورت آدمی تھا اور بادشاہ اس کے کمال و سیرت و جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون الرشید نے اس سے کہا، کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ طبیب نے کہا، کلمات القاہا الی مریم وروح من، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا اور وہ اللہ کی روح میں سے ہے۔ یہ آیت کہنے کے بعد اس نے کہا، اس آیت میں روح من کا لفظ آیا ہے اور یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جزو اور اس کا ایک ٹکڑا ہیں۔ طبیب کی یہ بات سن کر ہارون الرشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کرے، مگر درباری علماء اس شبے کا جواب دینے سے قاصر رہے اور ہارون الرشید رنج و غم سے بیقرار ہو گیا۔ اتنے میں اسے پتہ چلا کہ مفسر علی بن حسین مروزی حج سے واپس آتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید نے فوراً انہیں اپنے پاس بلایا اور اس سے معاملے سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اس شبہ کا جواب دیا ہوا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، اللہ کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹری میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورۃ جاثیہ کی آیت سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ زبان پر آئی تو مارے خوشی کے اچھل پڑے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے اور دربار میں جا کر ہارون الرشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیع منہ آیا ہے، تو اگر اس من کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جزو قرار پائیں، لہٰذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جزو نہیں ہیں بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن حسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ بالکل رفع ہو گیا اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہارون الرشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن حسین مروزی کو بڑے گراں قدر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔